بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمان ملت نیوز کی ایجوکیشن سروے ٹیم نے اسلام آباد کے علاقہ G11 انٹرنیشنل اسلامک اسکول کا وزٹ کیا۔ ٹیم کی ملاقات پاکستان کی نامور شخصیت ملک ابرار حسین سے ہوئی۔ ملک ابرار حسین وہ نامور شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی زندگی ایجوکیشن کے فروغ کے لیے وقف کر دی۔ ایک وہ وقت تھا جب پرائیویٹ اسکولوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی ایسی دلیر شخصیت نہیں تھی جو اسکولوں کے مسائل کی آواز بنے اور احکام بالا تک پہنچائے۔ اس وقت ملک ابرار حسین نے تمام اسکولوں کو یکجا کیا، ان کی آواز بنے اور مشکل گھڑی میں اپنی تنظیم کی مدد سے پرائیویٹ اسکولوں کو ان کا بنیادی حق دلایا۔ آئیے ہمارے نمائندہ شیخ محمد نواز سے آل پاکستان پرائیویٹ اسکول اینڈ کالجز ایسوسی ایشن کے صدر ملک ابرار حسین کی گفتگو سنتے ہیں۔ منیبہ سلطان، اسلام آباد۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کا نام؟ میرا نام ملک ابرار حسین ہے، میں آل پاکستان پرائیویٹ سکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن کا مرکزی صدر ہوں۔ تو کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اس شعبے میں؟ اس شعبے میں تقریباً 21 سال سے میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ تو کیا آپ نے اس میں پایا، کیا کریں؟ دیکھیں، یہ جو تعلیم اور تعلم کا شعبہ ہے، اس میں انسان ضائع یا کھوتا تو کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک عزت عطا فرماتا ہے اور آپ کے اوپر دینی دنیاوی ہر قسم کی نعمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اگر آپ مشنری بنیادوں پہ کام کریں تو اللہ پاک آپ کو وہ اطمینان قلب عطا فرماتا ہے کہ کسی عبادت یا کسی بھی مقام پہ جا کے آپ وہ حاصل نہیں کر پاتے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں بڑی عزت عطا فرمائی، اور اس فیلڈ میں رہتے ہوئے مجھے ہزاروں اور مواقع ملے مختلف جگہ پہ جا کے کام کرنے کے، لیکن الحمدللہ میں نے اسی فیلڈ کو، ایجوکیشن کو ہی اہمیت دی، اور یہاں سے سب کچھ اللہ پاک نے مجھے عطا فرمایا ہے، اور میں بہت مطمئن ہوں اس سے۔ ملک صاحب، پچھلے دنوں لاک ڈاؤن ہوئے تو زیادہ اثر پرائیویٹ سکولز کو ہوا، اس موقع پہ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کیا نقصانات ہوئے ہیں؟ دیکھیں، تقریباً 1.5 سال پرائیویٹ اور سرکاری تعلیمی ادارے بند رہے، اور کرونا سے کہیں زیادہ تعلیم کا نقصان ہوا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا میں کسی بھی ملک میں جب مثبت شرح کیسز کی 8% تک آ جاتی تھی تو تعلیمی ادارے کھل جاتے تھے، لیکن پاکستان میں اس کے برعکس ہوا۔ دنیا میں تعلیمی اداروں کی بندش آخری آپشن ہوتا تھا، لیکن پاکستان میں سب سے پہلے تعلیمی ادارے بند کیے جاتے تھے، اور یہاں تک کہ جب 2-3% شرح رہ گئی تو تب جا کے انہوں نے تعلیمی ادارے کھولے۔ اس کے جو نقصانات ہوئے ہیں ماہرین تعلیم کے مطابق، وہ مدتوں تک وہ نقصان پورا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کا ایک تو میں اگر تعلیمی اداروں کے حوالے سے بات کروں، بینگ دا پریزیڈنٹ آف ایسوسی ایشن، تو پاکستان میں 2,07,000 پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں سے تقریباً 31,000 کے قریب تعلیمی ادارے مستقل طور پہ بند ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ تعلیمی ادارے جو کم فیس چارج کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں 5,000 یا اس سے اوپر تو صرف 2% تعلیمی ادارے فیس چارج کرتے ہیں۔ 98% تعلیمی ادارے جو کم فیس چارج کرنے والے ہیں، وہ ان کی فیسیں ڈائریکٹ بینکوں میں نہیں جاتی، اور پیرنٹس جب اسکولوں میں آتے ہیں، بچے آتے ہیں تو فیسیں جمع ہوتی ہیں۔ جب بچے اسکولوں میں نہیں آئے، فیسیں نہیں آئیں، تو ان تعلیمی اداروں کے کرائے نہیں ادا ہو سکے، ٹیچرز کی تنخواہیں نہیں ادا ہو سکیں، بل نہیں ادا ہو سکے، ان تعلیمی اداروں کی رجسٹریشن اور ایفیلیشن کے اخراجات نہیں ادا ہو سکے، ان تعلیمی اداروں کے جو ملازمین ہیں ان کے EOBI، سوشل سیکیورٹی اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اخراجات نہیں ادا ہو سکے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تقریباً 31,000 تعلیمی ادارے پاکستان میں مستقل بنیادوں پہ بند ہو گئے۔ اور اس سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ پاکستان میں 10% بچے چائلڈ لیبر انہوں نے اڈاپٹ کی۔ اس سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ پاکستان دنیا میں
جو تعلیم کے حوالے سے پسماندہ ترین 130 ممالک ہیں ان کی فہرست میں 109ویں نمبر سے 124ویں نمبر پہ چلا گیا۔ آج آپ سڑکوں پہ دیکھیں بچے بھیک مانگتے نظر آ رہے ہوتے ہیں، آپ سکولوں میں جا کے دیکھیں تو تقریباً 20% بچے وہ ہیں جنہوں نے واپس سکولوں کو ری جوائن نہیں کیا۔ تو اس سے بڑا کسی ملک میں جنگ کی حالت میں بھی نقصان نہیں ہوتا کہ بچے سکولوں کو خیر آباد کہہ دیں۔ اور افسوس اس کے اوپر یہ ہے کہ جب یہ تعلیمی ادارے بند ہوئے، جب بچے آؤٹ آف سکول ہو گئے، جب بچوں نے چائلڈ لیبر اڈاپٹ کی، تو پاکستان دنیا میں سب سے پیچھے چلا گیا اور حکومت نے کوئی ایسا پلان نہیں کیا کہ ان بچوں کو واپس تعلیمی اداروں میں لایا جائے، اور یوں ہم دنیا میں اپنی مثال آپ بن گئے۔ دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا کہ بے روزگاری کی وجہ سے ہمارے اساتذہ نے خودکشیاں کیں، ہمارے اساتذہ نے ریڑیاں لگائیں، انہوں نے دکانوں میں کام کیا، اور یہاں تک کہ وہ فاقوں پہ مجبور ہوئے اور عجیب قسم کے واقعات سامنے آئے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح ریل اسٹیٹ کو اور کئی ڈپارٹمنٹس کو حکومت نے مراعات دیں اور ان کے لیے بیل آؤٹ پیکیجز دیے، تو چونکہ یہ حکومت تعلیم صحت اور انصاف کے نام پہ معرض وجود میں آئی تھی، تو انہیں تعلیم کے لیے کچھ کرنا چاہیے تھا، تعلیم کو سہارا دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے تعلیم کو یکسر نظر انداز کیا، اور آج ہمارا شعبہ تعلیم اور خاص طور پہ نجی سیکٹر جو ہے وہ آخری سانسیں لے رہا ہے۔ ملک صاحب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ اس میں آپ کا کردار کیا تھا؟ دیکھیں، ہم نے تعلیم بحالی کی تحریک چلائی، پاکستان بھر کے ماہرین تعلیم کو اکٹھا کیا، سکولز، مالکان، اساتذہ، پرنسپلز، ایسوسیشنز کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا۔ ہم نے گورنمنٹ سے مطالبہ کیا کہ تعلیمی ادارے اس لیے کھول دیں کہ ورلڈ بینک، WHO کی ایڈوائزری آ چکی ہے کہ بچے کرونا سے محفوظ ہیں، اور الحمدللہ پاکستان بھر میں کرونا سے کسی بچے کی کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی، بلکہ دنیا بھر میں کوئی ایسا آن دا ریکارڈ کیس نہیں ہے کہ زیادہ لاس ہوا ہو بچوں کے حوالے سے۔ تو ہم یہ چاہتے تھے کہ حکومت فوری طور پہ تعلیمی ادارے کھولے، لیکن حکومت نے ہماری ایک نہیں سنی، جس کے لیے ہم نے احتجاج بھی کیے، دھرنے بھی دیے، کئی مظاہرے ہوئے، ہمارے اساتذہ کے خلاف FIRs کاٹی گئیں، اور ہم نے پھر جو آخری دھرنا دیا 8 مارچ 2021، اس کے نتیجے میں وفاقی حکومت اور آل پاکستان پرائیویٹ سکولز اینڈ کالجز ایسوسیشن کے درمیان مذاکرات ہوئے، اور ان مذاکرات کے نتیجے میں الحمدللہ تعلیمی ادارے کھولے گئے ہیں۔ لیکن حکومت کی جو پالیسیاں ہیں وہ یکسر تعلیم کو نظر انداز کرنے والی پالیسیاں ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ اب بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سندھ کے تعلیمی ادارے ابھی بھی مکمل طور پہ نہیں کھلے، اور وہاں جہاں پہ شعبہ تعلیم پہلی زوال کا شکار ہے، بچوں کے اوپر مزید تعلیم کے انہوں نے دروازے بند کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ انتہائی لیول پہ ہمارے وہ والدین جو مڈل اور لوور مڈل کلاس کے والدین ہیں، یا ان کے جو بچے ہیں ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ تو ملک صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں آگے کیا ہوگا؟ دیکھیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ حکومت ہوش کے ناخن لے، اور جو مین سٹیک ہولڈر ہے پرائیویٹ سیکٹر، جس میں 64% کے قریب بچے زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں، ان ماہرین تعلیم کو اہمیت دی جائے، ان کی رائے کو اہمیت دی جائے۔ جب بھی حکومت پالیسی مین سٹیک ہولڈر سے ہٹ کے بنائے گی تو وہ تعلیمی پالیسی قطعاً کامیاب نہیں ہوگی۔ تو چونکہ ہم بار بار یہ درخواست کر چکے ہیں کہ آپ کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں، کوئی بھی سٹیپ اٹھاتے ہیں، کوئی قدم اٹھاتے ہیں، تو آپ سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیں، تاکہ ہم جاندار قسم کے فیصلے کریں اور قابل عمل فیصلے ہوں، اور ہمارا ملک، ہماری قوم، ہمارے بچے جہالت کی طرف نہ بڑھیں، بلکہ معیاری تعلیم حاصل کریں، جو کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 25A کے مطابق میٹرک تک تعلیم دینا ریاست کی ذمہ داری ہے، اور وہ فری تعلیم ہوگی۔ جب حکومت اپنی اس ذمہ
غداری سے بھی دستبردار ہو چکی ہے، تو کم از کم وہ لوگ جو یہ فریضہ بطریق احسن سر انجام دے رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ مل کے کام کریں اور ملک اور قوم کو جہالت سے نکالیں، روشنی، اجالے اور تعلیم کی طرف لے جائیں۔ ہم آپ کے چینل کے توسط سے میں حکومت سے یہ درخواست بھی کرتا ہوں کہ ابھی بھی پانی سر سے نہیں گزرا، ابھی بھی حالات اس طرح کے ہیں کہ ہم اپنے شعبہ تعلیم کو بطریق احسن اٹھا سکتے ہیں، اور جو کووڈ کے دوران ہمارا لاس ہوا ہے، ہمارے بچے پیچھے گئے ہیں جنہوں نے چائلڈ لیبر اڈاپٹ کیا ہے، جو بھیک مانگنے پہ مجبور ہوئی ہے قوم، اس کو آپ دوبارہ ریسٹور کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ قابل عمل پالیسیاں بنائیں اور ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ایسے فیصلے کریں جو ہمارے بچوں کے بہتر مفاد میں ہوں۔ تھینک یو۔